السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے آج کی اس مختصر سی ملاقات میں تالی بجانے کا کیا حکم ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں تالی بجانا کیسا ہے؟ ہاتھوں سے جو تالی بجاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جائز ہے، مکروہ ہے، حرام ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، پارٹیوں میں، پروگراموں میں جہاں لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے اور جیسے کہ مشاعرہ ہو رہا ہو یا میچ ہو رہا ہو یا اس طرح کی کوئی پارٹی، کوئی تقریب ہوتی ہے اور اس میں لوگوں کو کچھ پسند آتا ہے، کسی کی شاعری، کسی کا کھیل، کسی کی کوئی تقریر، کسی کا کوئی کلام، کسی کی کوئی ادا، تو اس پر خوشی کا اظہار لوگ تالیاں بجا کر کرتے ہیں۔ بعض لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈال کر، تو بعض لوگ اپنے ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہیں اور اس طرح سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس طرح سے انجوائے کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اسلام میں تالی بجانے کا کیا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا تالی بجانا چاہیے یا نہیں بجانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک فتویٰ پیش کروں گا جو کہ سوال اور جواب کی شکل میں ہے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی فضیلت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کا، جو کہ فتاوی کی ایک کتاب فتاوی علماء البلد الحرام، فتاوی شرعیہ فی مسائل عصریہ سے ماخوذ ہے، جو اس کتاب کے پیج نمبر 1572 سے 1573 تک لیا گیا ہے، جو کہ منقول ہے شیخ ابن باز کے فتاوی معاصرہ صفحہ نمبر 67 سے۔ تو بہرحال آئیے جانتے ہیں اس بارے میں کیا فتویٰ ہے شیخ رحمہ اللہ کا۔ تو جو کتاب ہے فتاوی علماء البلد الحرام، اس میں جو ایک قسم ہے فتاوی الآداب، اس کے سوال نمبر 70 میں ہے کہ التصفیق بالمناسبات والحفلات هل هو جائز او مکروہ، کہ پارٹیوں میں، فنکشنوں میں، مختلف مناسبت سے منعقد ہونے والے پروگراموں میں تالی بجانے کا کیا حکم ہے، تالی بجانا کیسا ہے، کیا یہ جائز ہے یا مکروہ ہے، یہ سوال کیا گیا۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ التصفیق فی الحفلات من اعمال الجاہلیہ، کہ اس طرح کے پروگراموں میں تالی بجانا یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے، یعنی اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے، جاہلیت کا زمانہ،
اس زمانے کے لوگوں کے اعمال میں سے ہے، یعنی یہ ایک جاہلی عمل ہے، یہ اسلامی عمل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَقَلُّ مَا يُقَالُ فِيهِ الْكَرَاهَةُ، تالی بجانے کے سلسلے میں کم سے کم یہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ مکروہ ہے، یہ عمل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کے اندر کراہت ہے، یعنی اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ وَالْأَظْهَرُ فِي الدَّلِيلِ تَحْرِيمُهُ، اور دلیل کے اعتبار سے زیادہ ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ حرام ہے، یعنی صرف مکروہ ہی نہیں بلکہ دلیل کے مطابق یہ حرام معلوم ہوتا ہے تالی بجانا۔ یعنی اس کی حرمت کا قائل ہونا دلیل اسی کے مطابق ہے، زیادہ ظاہر اور نمایاں۔ وجہ کیا ہے اس کے مکروہ یا حرام ہونے کی؟ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ مَنْهِيُونَ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالْكَفَرَةِ، تالی بجانے کے مکروہ یا حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، غیر مسلموں کی نقالی سے، غیر مسلموں کی تقلید سے، غیر مسلموں کے عادات و اطوار اور ان کے کلچر کو اپنانے سے، ان کے جیسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وقد قال اللہ سبحانہ فی وصف الکفار من اہل مکہ، اور اللہ رب العالمین نے مکہ کے کافروں کے بارے میں، کفار مکہ کے بارے میں ان کا ایک وصف، ان کی ایک صفت، ان کی ایک عادت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ انفال آیت نمبر 35، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کہ ان کی جو نماز تھی، ان کی جو عبادت تھی، یعنی مکہ کے کافروں کی، مشرکوں کی، خانہ کعبہ کے نزدیک، خانہ کعبہ کے نزدیک، اللہ رب العالمین کا جو گھر ہے خانہ کعبہ، اس کے پاس آ کر وہ جو عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، جس کو وہ نماز کہتے تھے، وہ کیا تھی؟ اس کا طریقہ کیا تھا؟ مکاء و تصدیہ، وہ کیا کرتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، اور اسی کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ نماز ہے۔ جی ہاں، مکہ کے کفار و مشرکین اس طرح سے خانہ کعبہ کے پاس آ کر پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اس کو نماز کا نام دیتے تھے۔ اس میں وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں بجاتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے، عام طور سے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجتی ہیں، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتے تھے، اور وہ یہ گمان کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ اس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس میں جو دو الفاظ آئے ہیں، مکا اور تصدیہ، تو مکا کا معنی ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، شیخ فرماتے ہیں وقال العلماء المکاء الصفیر، مکا کا مطلب ہے سیٹی بجانا، والتصدیہ التصفیق، اور تصدیہ کا مطلب ہے تالی بجانا۔ شیخ فرماتے ہیں وَالسُّنَّةُ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا رَأَى أَوْ سَمِعَ مَا يُعْجِبُهُ أَوْ مَا يُنْكِرُهُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی احادیث کثیرہ۔ کہتے ہیں کہ ایمان والے کے لیے، یعنی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے سنت یہ ہے کہ جب وہ کوئی ایسی چیز کو دیکھے یا کسی ایسی بات کو سنے جو اسے پسند آئے، یا
وہ کسی غلط بات کو دیکھے اور وہ اس پر انکار کرنا چاہے، رد کرنا چاہے، تو اس طرح کے حالات میں وہ کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے یا اللہ اکبر کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں سے یہ ثابت ہے۔ گویا کہ مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ عام طور سے جو لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے کسی تقریب میں، پارٹی میں، فنکشن میں، پروگرام میں، اور وہاں کسی چیز کو دیکھ کر یا سن کر خوش ہوتے ہیں اور اس پر وہ تالیاں بجاتے ہیں یا سیٹیاں بجاتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے یا اپنی خوشی کے اظہار کے لیے، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس طرح کے موقع پر سیٹیاں یا تالیاں نہیں بجانا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے یا اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَيُشْرَعُ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ خَاصَّةً إِذَا نَابَهُنَّ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ وَكُنَّ مَعَ الرِّجَالِ فَسَهَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُنَّ التَّنْبِيهُ بِالتَّصْفِيقِ۔ کہتے ہیں کہ تالی بجانا یہ خواتین کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے، یعنی عورتیں ایک خاص موقع پر تالی بجا سکتی ہیں۔ کب؟ جب وہ نماز میں ہوں اور نماز میں کوئی معاملہ پیش آ جائے ان کے سامنے، اور اس نماز میں مرد بھی شریک ہوں، مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، تو عورتوں کو ایسا کچھ لگے نماز کے اندر جو نماز کے خلاف ہو یا نماز میں نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے اور خواتین، عورتیں اس پر امام کو توجہ دلانا چاہے، متنبہ کرنا چاہے، کوئی غلطی ہو گئی امام سے، مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ امام نماز میں بھول جائے کچھ، تو عورتیں اگر تنبیہ کرنا چاہے، متنبہ کرنا چاہیں، توجہ دلانا چاہے امام کو، تو اس وقت وہ کیا کریں گی؟ تالی بجائیں گی۔ تو اس موقع پر تالی بجانا جائز ہے، اور وہ صرف خواتین کے لیے۔ اما الرجال فینبہونہ بالتسبیح، جہاں تک مردوں کی بات ہے تو مرد حضرات ایسے موقع پر امام کو متنبہ کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے، جب امام سے کوئی غلطی ہو جائے یا کچھ بھول جائے تو متوجہ کرنے کے لیے مرد حضرات کیا کریں گے؟ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ کہیں گے۔ عورتیں تالی بجا سکتی ہیں اور مرد اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیں گے۔ یہ حکم ہے اسلام کے اندر۔ چونکہ وہاں مرد عورت سب ہیں تو عورتوں کی آواز بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، اس لیے عورتوں کے لیے خاص حکم ہے کہ وہ تالی بجانے پر اکتفا کریں گی، اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں گے اس طرح کے موقع پر۔ کما صحت بذالک السنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسنون عمل ثابت ہے۔ شیخ کہتے ہیں وبہذا یعلم ان التصفیق من الرجال فیہ تشبہ بالکفرہ والنساء، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کا تالی بجانا اس کے اندر کافروں سے اور عورتوں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ مردوں کے تالی بجانے میں دو بات پائی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ کافروں سے، غیر مسلموں سے مشابہت ہے، اس لیے کہ بعض غیر مسلمین، بعض کفار تالی بجا کر وہ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، لہٰذا ان کی مشابہت ہو جائے گی، ان کی نقالی ہو جائے گی تالی بجانے میں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، جیسا کہ کفار مکہ تالی بجا کر عبادت کرتے تھے خانہ کعبہ کے پاس، اور آج بھی بہت سارے غیر مسلمین کے یہاں تالی بجانا، تھالی بجانا، اس طرح کی چیزیں
عبادت میں شمار ہوتی ہیں، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو، اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے یا معبودوں سے کچھ اپنی مراد پوری کروانے کے لیے اس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے کچھ غالی قسم کے صوفی مسلمان بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کی تقریب میں، پروگراموں میں دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر تالی بجاتے ہیں، رقص کرتے ہیں، ناچ گانا وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی اسلام میں سے، اللہ ان کو ہدایت دے، جبکہ یہ اسلام میں سے نہیں ہے۔ گانا بجانا اور ناچنا، تالی بجانا، سیٹی بجانا، اسلام تو اس سے منع کرتا ہے، یہ اسلامی عبادت بہرحال کافروں اور غیر مسلموں کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے تالی نہیں بجانا چاہیے اور سیٹی نہیں بجانا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں خواتین کی بھی مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ایک خاص موقع پر نماز میں جب امام سے غلطی ہو جائے اور امام مرد ہو، یا نمازیوں میں عورتوں کے ساتھ مرد بھی شامل ہوں، تو وہاں پر خواتین کو اجازت ہے کہ امام کو یاد دلانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے وہ تالی بجا سکتی ہے۔ تو اگر کوئی مرد تالی بجاتا ہے تو ایک طرح سے عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی، اور دین اسلام کے اندر مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، جس طرح سے عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ مرد اور عورت یہ اللہ رب العالمین کی دونوں الگ الگ مخلوق ہیں، گرچہ دونوں انسان ہیں، لیکن دونوں کی طبیعت الگ ہے، دونوں کی فطرت الگ ہے، دونوں کے عادات و اطوار الگ ہیں، دونوں کا درجہ، دونوں کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے الگ رکھا ہے، دونوں کے قاعدے قانون ہیں۔ تو یہاں بھی چونکہ یہ عورتوں کی خصائص میں سے ہیں، لہذا مردوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں وَكِلَاهُمَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ، یہ دونوں معاملہ، یہ دونوں بات جو ہے نا، یہ مردوں کے لیے منع ہے، یہ دونوں بات یعنی اسلام میں منع ہے۔ کیا؟ غیر مسلموں سے مشابہت اور عورتوں سے مشابہت، یہ دونوں اسلام میں منع ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ ولی التوفیق، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ تو یہ ہے فتویٰ سعودی عرب کے سابق مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا تالی بجانے کے سلسلے میں، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ تالی بجانا یہ اسلام میں سے نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی کم سے کم دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ غیر مسلموں کی مشابہت اس میں پائی جاتی ہے، جو کہ اسلام میں منع ہے، اور دوسرے یہ کہ عورتوں کی بھی مشابہت پائی جاتی ہے، جو کہ اسلام میں منع ہے، لہٰذا یہ کم سے کم مکروہ ضرور ہے، ناپسندیدہ کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ویسے اگر دلیلوں کو دیکھیں تو معاملہ حرام تک بھی، یعنی اس کے حرام ہونے تک بھی پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں الحمدللہ اسلام نے ہمیں ایک اس سے اچھا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہیے، یا جیسے کہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ماشاء اللہ تبارک اللہ، اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہو اور بڑائی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح کے مواقع پر تالیاں بجانے اور سیٹیاں بجانے سے محفوظ رکھے، اور اس سے بچنے کی توفیق دے، اور اس کے بجائے سبحان اللہ کہنے، اللہ اکبر کہنے، اور اس طرح کے جو مشروع الفاظ اور کلمات ہیں ان کو کہنے کی توفیق بخشے اللہ رب العالمین۔ غیر مسلموں کی مشابہت اور ان کی نقالی اور تقلید سے بچنے کی بھی توفیق دے، اور مسلم مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے اور مسلم عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے بچنے کی توفیق دے، اس لیے کہ غیر مسلموں کی مشابہت اور عورتوں کی مشابہت یا مردوں کی مشابہت یہ دونوں اسلام کے اندر منع ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق بخشے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔